الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآیات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 تک سورہ توبہ پارہ 10 سماعت کریں گے۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ دیں اللہ کی آیتیں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، فصدوا عن سبیل، مزید برآں روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ جب اہل مکہ کی قوت کمزور ہوتی نظر آنے لگی تو اہل طائف نے انہیں مالی امداد کا یقین دلایا اور اسلام کے ساتھ جنگ کرنے پر انہیں پھر اکسانا شروع کر دیا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کفار مسلمانوں سے مصروف جنگ رہ کر اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی فنا پذیر عیش و عشرت کے وہ اتنے دلدادہ ہیں کہ انہوں نے آخرت کی ابدی زندگی اور اس کی لازوال نعمتوں کو نظر انداز ہی کر رکھا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے لفظ اشترا یعنی خریدنے سے تعبیر فرمایا، کیونکہ مشتری خریدار بھی قیمت سے خرید کر وہ چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدہ کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ عمر بھر کی ایذا رسانی اور خون آشامی کے بعد بھی اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو انہیں اسلامی برادری میں شامل کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پہلے مسلمانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی رضا کے یہ بھی مستحق ہو جائیں گے۔ معاشرتی، قانونی اور تمدنی حیثیت سے ان کے وہی حقوق ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، انہیں پھلنے پھولنے کے تمام مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں، جن کفار و مشرکین نے اسلام قبول کر کے ان کے احکام بجا لانے کا وعدہ کر لیا یا اسلامی مملکت کے پرامن رعایا بن کر رہنا منظور کر لیا، پھر اگر وہ عہد توڑ دیں یا اسلام کے عقائد و نظریات پر زبان تان دراز کرنے لگیں تو انہیں مملکت اسلامیہ کا باغی تصور کیا جائے۔ اس آیت سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ذمی نے اگر حکومت اسلامیہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی یا اسلام کے عقائد پر اعتراض کرنے شروع کر دیے تو اس کا وہ معاہدہ کل عدم ہو جائے گا۔ تان کا لغوی معنی ہے نیزہ کا وار کرنا، اسی طرح عرب و بات جو دل کو دکھ پہنچائے اس کو بھی تان کہتے ہیں۔ بعض علماء لغت نے یہ فرق کیا ہے کہ تان کا معنی جب نیزہ زنی ہو تو یہ نصر ینصرو کے باب سے ہوگا، اور جب تان بالقول ہو تو فتح یفتح کے باب پر ہوگا۔ اور دین پر تان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف ایسی غلط بات منسوب کی جائے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا دین کے وہ عقائد اور احکام جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا مذاق اڑایا جائے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے معاہدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں تمہارے دین پر، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، انہم لا ایمان لہم، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں، لعلہم ینتہون، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم سے، قومن نکثوا ایمانہم،
جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کیا انہوں نے رسول کو نکال دینے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے آغاز کیا تھا تم پر زیادتی کا پہلی مرتبہ، اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ، سنو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، مومن ہو، اگر تم کیا ہو، مومن ہو۔ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ یہ آیت یہود، منافقین اور کفار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا روانہ ہوئے تو انہوں نے حضور کو مدینہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا، اور مشرکین عرب کو اپنی اعانت کا یقین دلا کر انہیں ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہی قول راجح ہے کیونکہ یہ سورہ غزوہ تبوک کے زمانے میں نازل ہوئی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ ان زوردار الفاظ سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اسلام کی جس نئی پالیسی کا جو اعلان کیا گیا تھا، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں کفر کی بچی کھچی جماعت اپنی بقاء و سلامتی کے لیے اپنی ساری قوتوں اور وسائل کو داؤ پر لگا کر عرب کے اطراف و اکناف میں عام بغاوت کی آگ نہ بھڑکا دے۔ ان سے تمام معاہدوں کو منسوخی کا اعلان، کعبہ کی تولیت سے محرومی، حج کعبہ کی ممانعت وغیرہ ایسے احکام تھے جن سے ان کا بھڑک اٹھنا کوئی مستبعد نہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ان ہنگامی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار اور مستعد رہنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر ایسے انقلابی فرامین پر کسی قسم کے احتجاج کے ظہور پذیر نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ہر مسلمان شمشیر بکف اور مستعد کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔